السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مینوں اس بات کا احساس ہے کہ بہت سارے دوست اس ٹائم آرام کرتے ہیں اور کم قاعدہ ٹائم بھی قریب ہے، تو میں انشاءاللہ زیادہ دیر زیادہ ٹائم تھوڑا نہیں لواں گا. چند باتیں چند منٹ دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سماعت فرماؤ. بڑی توجہ دے نال انہماک دے نال اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر میرا کچھ نہ کچھ عرض کرنا اور تسی احباب دا بڑی محبت اور پیار دے نال سماعت فرمانا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول کر کے میرے اور تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. تقریباً 15-20 سال پہلے دی بات ہے، میں دوسری مسجد دے اندر درس دیتا اور سامعین دے اندر فضیلت الشیخ حضرت مولانا لقمان صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما سن. 15 سال 18 سال 20 سال کے بعد میری جدو انہاں دے نال دوسری ملاقات ہوئی تو فرمان لگی جڑا تسی اس مسجد دے اندر درس دیتا ہے اج تک میرے یاد ہے اور او دا عنوان بھی یاد ہے کہ تسی کیڑا کیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے. تو میں تواڈے کولوں بھی درخواست کراں گا کہ میری معروضات کے اوپر اسی طرح توجہ فرمائیو جس طرح تواڈے خطیب تواڈے فاضل نے توجہ فرمائی. بھائیو، رمضان المبارک اللہ کریم نے رحمت برکت اور مغفرت والا مہینہ بنا کے سنو عطا کیتا. ساری زندگی دے اندر کئی دفعہ رمضان پہلے بھی آیا ہے، کسی دی زندگی دے اندر 10 بار، کسی دی زندگی دے اندر 20 بار، کسی دی زندگی دے اندر 50 بار. کیا زندگی گزاردے ہویاں رمضان دا روزہ رکھدے ہویاں کدی یہ سوچیا ہے کہ اللہ کریم نے سنو صبح صادق کو لے کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہن دا کیوں حکم دیتا ہے؟ اور رب العالمین ہے، اور سارے خزانے دا مالک ہے. کیا کوئی اللہ دے خزانے دے اندر معاذ اللہ کمی واقع ہو گئی سی کہ اللہ نے کہا کہ تسی روزے رکھ لو 1 مہینہ کھانا پینا چھڑ دیو؟ کیا اللہ دے خزانے دے اندر کوئی قلت دا اللہ دے خزانے کوئی قلت دا شکار سن کہ اس واسطے اللہ کریم نے سانوں کہا کہ تسی صبح صادق تو لے کے پورا مہینہ غروب آفتاب تک کھانا پینا چھڑ دیو؟ خزانے دا لفظ میں اس واسطے استعمال کر رہے ہاں کیونکہ خزانے دا لفظ سانوں بڑا اچھی طرح سمجھ آتا ہے. ساڑھے پاکستانیوں دی قسمت دے اندر ہمیشہ ہی لفظ آیا کہ خزانہ خالی. ایک پارٹی آئی، انہوں نے کہا پہلی پارٹی خزانہ خالی کر کے گئی، دوسری ہے انہوں نے کہا دوسری کر کے گئی، تیسری ہے انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے. کیا اللہ دے خزانے دے اندر معاذ اللہ کوئی خوراک دی سٹاک دی کوئی کمی واقع ہوئی سی کہ اللہ تعالیٰ نے سنو حکم دیتا؟ آخر کی وجہ ہے کیوں حکم دیتا؟ وہ تو بہت بڑے خزانے دا مالک ہے. کس طرح مسلم دے اندر حدیث آتی ہے، حدیث راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کریم فرماتے پیغام اللہ دا ہے اور سنا پیغام دے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی او میرے بندے ہو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم روئے زمین تے جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری دی ساری مخلوقات دا ایک ایک فرد فی سعید واحد قامو فی سعید واحد ایک میدان دے اندر جمع ہو جان ساریاں مخلوقات دے اندر انسان بھی ہوئن حیوان بھی ہوئن جنات بھی ہوئن چرند بھی ہوئن پرند بھی ہوئن اول والے بھی ہوئن آخر والے بھی ہوئن بعد چان والے بھی ہوئن تری مخلوق بھی ہوئے خشکی والی مخلوق بھی ہوئے فضا والی مخلوق بھی ہوئے زمین دے اوپر بسن والی مخلوق بھی ہوئے زمین دے اندر رہن والی مخلوق ساریاں مخلوق دا ایک ایک فرد میرے اللہ نے فرمایا اگر ایک میدان دے اندر جمع ہو جان اور ہر مخلوق دا ہر فرد اپنی اپنی تمنا اور اپنی من پسند میرے کو سوال کرے میں اللہ ساری مخلوق دے سارے افراد نو انہاں دی منشا دے مطابق عطا کر دے وہاں تو میں اللہ دے خزانے دے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوندی جتنی سمندر دے اندر سوئی نو ڈبو کے نکال لیا جائے تو سمندر دے اندر کمی واقع ہوتی ہے اتنے بڑے خزانے والا مالک رب العالمین جہدے خزانے دے اندر کدی کمی واقع ہون دا تصور ہی نہیں پیدا ہوندا وہ کہہ رہا ہے کہ صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک کھانا بھی چھڑ دیو پینا بھی چھڑ دیو آخر کیوں اللہ کریم نے قرآن حکیم دے اندر اس سوال دا جواب دیتا ہے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں میں اللہ نے جتنی بھی تنوں عبادات دا حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے روزے رکھن دا حکم دیتا ہے یا صدقہ خیرات کرن دا حکم دیتا ہے جتنی تسی بھی میرے دربار دے اندر عبادتاں کر دے ہو انہاں عبادتاں دے نال میرے خزانے دے اندر کوئی کمی دا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں اللہ نے تواڈے اوتے عبادات اس واسطے فرض کی دیاں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات میں اللہ تواڈی ایک ایک عبادت دے ذریعے تواڈے گناہ معاف کرنا چاہنا رمضان میں اللہ نے تانوں اس واسطے دیتا ہے تاکہ تسی اپنے گناہاں دی معافی اللہ کولوں ملائے لو میں اللہ تانوں نماز پڑھن دا حکم اس واسطے دے رہے ہیں تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جان میں اللہ صدقہ خیرات دا حکم اس واسطے دے رہے ہیں تاکہ تواڈی غلطیاں معاف ہو جان میں اللہ یتیماں دے نال مسکیناں دے نال حسن سلوک کرن دا اس واسطے حکم دے رہے ہیں تاکہ تواڈی غلطیاں معاف ہو جان امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں میں اللہ نے جڑے رمضان دے روزے فرض کیتے میں اللہ کوئی سٹاک نہیں جمع کرنا چاہتا یا میرے خزانے دے اندر کمی واقعہ ہون دا کوئی سوال نہیں ہے میں اللہ جڑا صبح کو اللہ کے شام تک تنوں پیاسا رکھیا ہے بھوکا رکھیا ہے صرف اس واسطے روزے فرض کیتے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں تسی کردے رہ جاؤ نیک اعمال تسی کردے رہو میں اللہ اے دے بدلے دے اندر تہاڈی ساری زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا تانوں معاف کرن واسطے تہاڈے گناہاں نوں معاف کرن واسطے تانوں جہنم دے کولوں بچان واسطے جنت دے اندر پہنچان واسطے میں اللہ نے تہاڈے تے انہاں عبادات نوں فرض کیتا ہے اس واسطے قرآن کہندا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ایک ایک نیکی جڑی کرو گے اللہ دی عبادت کرو گے روزہ رکھو گے نماز پڑھو گے تلاوت کرو گے ایدا فائدہ تانوں ہونا ہے میں اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی فرق نہیں آن لگا اللہ کی فائدہ ہوئے گا فرمایا یذہبن السیئات عبادت تسی کر لو میں اللہ تہاڈی زندگی دے تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا امام الانبیاء جناب محمد سارے بولو اللہ تانوں مینوں قیامت والے دن اپنے نبی دا ساتھ اور پڑوس نصیب فرمائے جدو میرے پیغمبر دا نام آئے نا خوش ہو کے درود پڑھیا کرو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے سامنے کھڑے کہہ دن او لوگو لے آؤ پانی
میں عثمان تو وضو کر کے دکھانا چاہنا. ساتھی دوڑے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی لے کے آیا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یاراں دے سامنے اپنے ساتھیاں دے سامنے وضو کیتا ہے اور وضو دے سارے اعضاء سوائے مسا تو تین دفعہ دھوئے. ایک دفعہ سر دا مسا کیتا ہے. وضو کرن تو بعد تین اعضاء دھوڑ تو بعد وضو مکمل کرن تو بعد فرمایا سن لو جڑا طریقے دے نال میں تانوں دس رہا اسی طریقے دے نال میں اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر دیا آیا. میرے پیغمبر نے پانی منگوایا, وضو والے اعضاء تین دفعہ دھوئے اور وضو مکمل کرنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ تواڈے وچوں اسی طرح وضو کرے جس طرح میں محمد نے کیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعت پڑھ لے غفر له ما تقدم من ذنبه. اے وضو اچھی طرح کرے گا 2 رکعت صرف پڑھے گا. کائنات رب اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ دی ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیواں گا. اس واسطے عبادت تو کر رہا ہے, عبادت میں کر رہا. اہل اسلام زمین تے عبادت کر رہے ہیں. اللہ آسمان تو اعلان کر کے کہہ دیں ان الحسنات یذهبن السیئات. اور نیکیاں دا سیزن آ گیا ہے, نیکیاں دا موسم آ گیا ہے. رمضان نیکیاں والا سیزن ہے, نیکیاں والا موسم ہے. اے دے اندر خوب عبادت کر لو, خوب ریاضت کر لو. اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میری عبادت تسی کر لو تواڈے گناہاں نو میں اللہ معاف کر دیواں گا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آؤ کائنات دے لوگو جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے نال روزے رکھدا ہے, اے رمضان دے روزے رکھ رہا ہے, آسمان تو اعلان ہوندا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. میری رضا واسطے روزے رکھن والےا تو روزے رکھے اے دے واسطے اندر میں اللہ نے تیری ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. تو روزے اللہ نے ساڑے ہوتے اس واسطے فرض کیتے ہیں تاکہ ساڑے گناہ معاف ہو جائے. اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر تے چڑھے, مشہور حدیث ہے, اور میرے نبی نے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا محبوب جی اے تسی اج ایسا عمل کیتا ہے جڑا اج تو پہلے تو کدی نہیں سی ویکھیا. فرمایا کہ ہاں ایک سیڑھی دے قدم تے میں سیڑھی دے اوپر قدم رکھیا ہے نا تو جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ ایسا بندہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, ایسے بندے دی خاک ناک آلودہ ہوئے کہ جڑا رمضان تا پائے لیکن رمضان پا کے اپنے گناہ اپنے رب کو معاف نہ کرا سکے. اللہ کہہ دن کائنات دے لوگو میں اللہ نے جتنے بھی تڑے ہوتے احکام نازل کیتے ہیں اور صرف اس واسطے کیتے ہیں کہ تھوڑی غلطیاں معاف ہو جان. ان الحسنات یذهبن السیئات. اللہ نے ایک حکم نازل کیتا ہے, وضو کرے گا تا تیرے گناہ معاف, نماز پڑھے گا تا تیرے گناہ معاف, صدقہ خیرات کرے گا تا تیرے گناہ معاف. جتنے بھی میں اللہ نے آسمان تو احکام نازل کیتے ہیں میں اللہ کہہ رہا کہ دے عوض دے اندر میں اللہ تیری غلطیاں معاف کرنا چاہنا. اور سنیے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان رات نو قیام کردا ہے, رمضان دی راتاں دے اندر تراویح پڑھدا ہے, رمضان دی راتاں دے اندر نوافل دا اہتمام کردا ہے, رمضان دی راتاں دے اندر کھڑے ہو کے قیام کردا ہے, تو تے سنو نفلی عبادت دا درجہ دے رہا ہے. تیرا ذہن تے میرا ذہن ہے کہ پڑھ لیے تاں بھی خیر ہے, نہ پڑھیے تاں بھی خیر ہے. لیکن امام الانبیاء
یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا رمضان دی راتوں دے اندر نفلی عبادت دا اہتمام کردا ہے کائنات دا رب کہندا ہے اور رمضان دے اندر رمضان دی راتاں دے اندر کھڑے ہو کے میرے سامنے کھڑے ہون والے آ میرے سامنے رکوع کرن والے آ میرے سامنے سجدہ کرن والے آ سن لے تو تا زمین تے کھڑے ہو کے میری عبادت کر رہے ہیں لیکن میں اللہ آسمان تو اعلان کر رہا غفر له ما تقدم من ذنبه میں اللہ نے رات قیام کرن دی وجہ تو تیری ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اللہ 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 اے میں دو حدیث مبارکہ تواڈے سامنے پیش کی تھی ہیں ادھے وچ لفظ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جڑے پہلے گناہ ہوئے سن نہ پہلے او میں اللہ نے معاف کر دیتے ایک حدیث مبارکہ اور سنیے گا سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آندی اور حسن درجے دی روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما جڑا بندہ کھانا کھاوے کھانا اور کھانا کھان تو بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین جڑا کھانا کھان تو بعد میں اللہ دی حمد کرے میں اللہ اس نو کھانا میسر کر دیواں اے کھانا کھان تو بعد میں اللہ دی حمد کرے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اے اللہ دی حمد کرن والا کھانا کھان تو بعد اللہ دی زندگی دے پہلے گناہ بھی معاف کر دے دل وما تاخر جڑے دے زندگی دے اندر گناہ بعد دے اندر ہون گے لیکن اللہ معافی دا اعلان پہلے کر رہا ہے اللہ 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 کیڑا مہربان انسان دے کولو غلطیاں بعد دے اندر سرزد ہوئے قصور بعد دے اندر ہوئے اور اللہ کہے کہ میں اللہ تو پہلے معاف کر رہا فرمایا من لبس ثوبن جیڑا بندہ نیا کپڑا پہنے اللہ کریم اس نو کپڑا عطا کر دے وے اور نیا سوٹ پہنے نیا سوٹ پہننے تو بعد پڑھے الحمدللہ الذی کسانی اللہ تیری ذات دا شکر ہے ایک کپڑا تو میں نو مہیا کیتا ہے اے دے اسباب تو پیدا کیتے نے تو میں نو عطا کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نے کپڑا پہنے آئے اپنے جسم نو ڈھانپے آئے اپنے واسطے پہنے آئے لیکن پہنن تو بعد اگر میں اللہ دی حمد کرے گا میرے رب دی حمد کرے گا تو آسمان تو اعلان ہوئے گا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اور آج تو پہلے جتنے بھی تیرے کو غلطیاں ہو گئی میں اللہ وہ بھی معاف کر دے دیا اور آئندہ بھی اگر تیرے کو کوئی گناہ ہوئے گا گناہ تب بات کے اندر سرزد ہوئے گا لیکن میں اللہ معافی دا اعلان پہلے کر رہا ہوں اللہ اللہ روزہ نماز حج زکات اللہ نے اس وقت سے فرض کیتا اللہ میرے تے توڑے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اگر اللہ نے رمضان نصیب کر دیتا ہے ادھے اوپر اللہ دی خوب عبادت کیجئے گا بہت سارے لوگ پچھلے سال زندہ سن آج نظر نہیں آتے الحمدللہ اسی زندہ ہاں لیکن بہت سارے لوگ زندہ ہیں ہسپتالہ دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ اسی زندہ بھی ہاں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے مسجد کے اندر بھی آ گئے ہاں اللہ نے رمضان بھی نصیب کر دیتا ہے تو یہ اندر اللہ دی خوب عبادت کرنی ہے خوب ریاضت کرنی ہے خوب صدقہ خیرات کرنا ہے اس رمضان المبارک دی ایک ایک گھڑی تو فائدہ اٹھانا ہے یہ دی ایک ایک گھڑی رحمت ہے یہ جڑی بات مشہور ہے نا پہلا حصہ رحمت یہ دی کوئی حقیقت نہیں پورا رمضان رحمت رمضان دا دن رحمت رمضان دی رات رحمت رمضان دی سحری رحمت رمضان دی افطاری رحمت رمضان دا دن رات شب و روز رحمت اس رحمت تو فائدہ اٹھا دے ہویا اللہ دی خوب عبادت کرنی ہے اللہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات تو سے نیکیاں کرو کہ میں اللہ تھوڑے گناہوں معاف کراں گا آخری جملہ ذالک ذکری للذاکرین
میں اللہ نصیحت کر رہا جڑے مینوں یاد کردے ہوندے مینوں یاد کرن والیاں نو میری دل دے اندر یاد جمان والیاں نو میں اللہ نصیحت کر رہا اور اتنی محبت تے پیار دے نال سکی ماں نصیحت نہیں کردی جتنے اللہ کریم ماں تو بھی زیادہ محبت کرن والی ذات بندیاں نو نصیحت کر رہی ہے فرمایا میرے بندیوں میں اللہ تو نصیحت کر رہا میں اللہ تو نصیحت کر رہا میں اللہ تو نصیحت کر رہا اگر زندگی مل گئی ہے رمضان مل گیا ہے صحت مل گئی ہے تو دے اندر خوب عبادت کر لو اللہ فائدہ کی ہوئے گا فرمایا پہلا فائدہ یہ ہوئے گا کہ تہاڈی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیواں گا اگر تہاڈے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا تو عبادت کرنا تہاڈا کم ہے اور تانوں عزت تے ترقیاں عطا کر دینا رب العالمین دا کم ہے ٹوٹے پھوٹے